أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا، یہ کافر جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تند و تیز ہوا ہو جس میں پالا ہو، جو پہنچ جائے اس قوم کی کھیتی پر جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ کر دے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہی اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اے ایمان والو، مت بناؤ تم رازدار اپنے علاوہ کو، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے. یقیناً ظاہر ہو جاتی ہے دشمنی ان کے منہوں سے، ان کی زبان سے، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے ان کے دلوں میں وہ بہت بڑا ہے. یقیناً ہم نے وضاحت سے بیان کر دی ہے تمہارے لیے آیتیں، اگر تم سمجھتے ہو. یہ تم ہی تو ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، اور جب وہ لوگ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے کی وجہ سے. اے نبی آپ کہہ دو کہ تم لوگ مر جاؤ اپنے غصے میں، بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کے بھید کو. اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کافروں کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ احاطہ کرنے والا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صبح ہی صبح نکلے اپنے گھر سے کہ بٹھانے لگے ایمان والوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے،
جب ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ نامردی دکھائیں، اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، حال یہ کہ تم بے سر و سامان تھے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو، وہ وقت یاد کرو جب اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور ڈرتے رہو اور آ جائے تم پر دشمن اچانک فوری طور پر، تو مدد کرے گا تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں سے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے اس کو محض خوشخبری بنا دیا تمہارے لیے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے، اس لیے تاکہ کاٹ دے کافروں کے جڑ کو یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ لوٹ جائیں رسوا ہو کر۔ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، چاہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے، بے شک وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو مت کھاؤ تم سود 2 گنا کئی گنا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جلدی کرو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں اور تنگی میں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو، اور وہ ہیں جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر جاتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور وہ جانتے ہیں،
وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے مغفرت ان کی رب کی جانب سے، اور ایسی جنتیں جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ اور کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یقیناً تم سے پہلے واقعات گزر چکے، لہٰذا تم چلو پھرو سرزمین میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 سے لے کر 128 تک پڑھی گئی ہیں۔ ایک 138 تک پڑھی گئی ہیں۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو بھی تم نیک عمل کرو گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کافروں کو آخرت میں نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، انہیں اللہ کے عذاب سے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جو کافر دنیا میں خرچ کرتے ہیں وہ سب اکارت اور بیکار چلا جائے گا، اس لیے کہ نیک عمل کا ثواب اس کے لیے شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل کرے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ آخرت میں اس کا اجر نہیں دے گا، دنیا میں دے دے گا، عزت دے گا، شہرت دے گا، مال دولت حکومت، لیکن کافروں کے نیک کام کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت میں اجر کے لیے ایمان شرط ہے۔ فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، کافر جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے كمثل ريح فيها سر، جیسے تیز و تند ہوا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ تیز و تند ہوا اس کھیتی پر چلی جو کھیتی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بڑے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اور سب سے بڑا گناہ ہے کفر اور شرک۔ فَأَهْلَكَتْهُ، پھر اس ہوا نے اس کھیتی کو تباہ کر دیا۔ تو کافروں کے نیک عمل کا اجر و ثواب بھی اسی طرح سے تباہ کر دیا جائے گا، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی کو یہ دماغ میں خیال آ سکتا ہے کہ تو ان پہ بڑا ظلم ہوا کہ نیک کام کر رہے ہیں، آخرت میں اجر نہیں ملا ان کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ کفر کر کے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن کفر کر کے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ کس سے دوستی کرنا چاہیے اور کس سے نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تتخذوا بطانة من دونکم، خبردار اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ کہ اسلام کے بھید ان کے سامنے کھولنے لگو، اسلام کی راز کی باتیں ان کو بیان کرنے لگو۔ خبردار، لا تتخذوا بطانة، بطانہ، بطانہ کہتے ہیں اندر کا استر، اس سے مراد ہے رازدار، اسلام کے راز فاش کر دینا۔ غیر ایمان والے سے اتنی گہری دوستی کرنا کہ اسلام کے راز بھی ان کو بتانے لگے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ایسی دوستی جائز نہیں ہے کہ جس میں دین سے غداری کرو، ایسی دوستی جائز نہیں۔ ہاں، کاروباری اعتبار سے دوستی درست ہے، لیکن موالات یعنی دلی دوستی ایمان والوں کے سوا کسی کے ساتھ درست نہیں ہے۔ لا یعلونکم خبالا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی تمہاری بھلائی نہیں چاہتے، وہ کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی میں، کیونکہ بچھو سے کتنی بھی دوستی کرو ڈنک برابر مارتا ہے، سانپ کو کتنا بھی دودھ پلائے برابر ڈستا انہیں۔ ہاں جی، اب ایمان والوں کو ذرا میٹھے باتیں کرے نا، پورا ہی کھل دے کے بتا دیتا ہے پورے رازاں اسلام کے۔ خبردار، لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی میں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہیں تم ہمیشہ تکلیف میں رہو، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کبھی کبھی اسلام دشمنی ان کے الفاظ سے ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے اسلام سے جو ان کی عداوت ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو کم ہے، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا بغض ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان غیر ایمان والوں کے منہ سے کبھی کبھی ان کی عداوت ظاہر ہو جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے نا اسلام سے کینہ کپٹ، ایمان والوں سے عداوت دشمنی، وہ تو بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ کے۔ قد بینا لکم الآیات،
ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ پھر مسلمانوں کے بھولے پن کو بیان کیا، ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی تو ہو نا، ان سے بہت محبت جتاتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہے جی؟ تم ان کو ووٹاں دیتے ہیں، انہوں کبھی بھی تم کو نہیں دے سکتے، یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ کسی کے خیالات نہیں ہے، یہ جس نے پیدا کیا نا وہ خالق و مالک بیان فرما رہا ہے۔ ایمان والوں پہ بڑا مہربان ہے نا، اس لیے جو پتے کی باتیں ہیں نا وہ تم کو بیان کر رہا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ہی تو ہو کہ ان سے تو بڑی محبت کرتے ہو، ان کی جان مال عزت بچاتے ہو، اور بدلے میں وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تمہارا حال یہ ہے ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، تورات، زبور، انجیل، قرآن پر، لیکن یہ یہودی وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ عیسائی یہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور تم بھولے بھالے سب کو مانتے ہو، سب سے اخلاق سے پیش آتے ہو، اور جی بار بار دھوکہ کھاتے ہو قوموں سے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، بعض یہودی بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، دعویٰ کرتے تھے اس مسلمانوں کے سامنے کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تم سے ہٹ کر تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنے دانتوں کو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر، اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ کھاتے ہیں، تم پہ بڑا غصہ ہے کہ تم کو اتنی مٹانے کی کوشش کر رہے، اب تو مٹنے کے بجائے اور بڑھ جا رہے ہیں جی۔ ایک مسجد گرا تو تم 1,00,000 مسجد بنا دیے، اب جی فسادات میں اتنے قتل کر رہے، مگر تم ہے کہ اور بڑھتے جا رہے، تو غصہ نہیں آئے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، سامنے تو بہت میٹھے باتیں، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہٹتے ہیں نا تنہائی میں تو کاٹ کھاتے ہیں اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے تم پر۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے او دشمنوں تم غصے میں مر بھی جاؤ نا، ایمان والوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا حوصلہ دیا ہے اللہ نے، دیکھو قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو، کبھی تم بزدل نہیں ہو سکتے، ایک ایک آیت حوصلہ دلاتی ہے، مگر ہم نے اس کو ثواب کی کتاب سمجھے، کوئی مرا رہے پڑھو قرآن بخشو اس کو، یہ تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے کتاب۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ضرور ملتا ہے، ہاں جی، لیکن مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن حوصلہ دلاتا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی کہہ دو ان دشمنان اسلام سے اپنے غصے میں تم مر جاؤ، اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔
اللہ کا دین غالب ہے، غالب رہے گا، ہمیشہ سرخیوں میں رہے گا۔ ہاں جی، اب دیکھو یہ یہودیاں، اسرائیل 50 دن تک پوری طاقت جھونک دیے، لیکن ایمان والے اللہ پہ توکل، ڈٹ گئے۔ حضور کے زمانے میں جنگ خندق ہوئی تھی، تاریخ یاد کرو۔ آج بھی ایمان والوں نے جنگ خندق کا منظر پیش کیا، ایک بات سمجھ میں ہے؟ ہاں، فضائی تو بڑے وار ہوئے، لیکن جب جنگ خندق کا مرحلہ آیا تو آخر گھٹنے ٹیک دیے۔ 4 دن کا سیز فائر ہو گیا ہے، جنگ رک گئی ہے۔ او جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا مل کر بھی طاقت لگا دے، اللہ کا دین اسی شان کے ساتھ باقی رہے گا۔ تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے مسلمانوں؟ ہیبت میں مر جا رہے مسلمانوں تھا، ارے کیسا ہونا جی، وہ بچوں کو مار دیا۔ ہاں، وہ پیدا ہی ہوئے تھے شہید ہونے کے لیے۔ ان کی ماؤں سے پوچھو، سلام ہے ان ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادت پر آنسو نہیں بہائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے شہید ہوئے اور ہم بھی شہادت کے لیے تیار۔ کیا حوصلہ ہے دیکھو، ہمارے مردوں میں اتنا حوصلہ نہیں، وہاں کی عورتوں میں اتنا حوصلہ ہے۔ کون سی طاقت ہے وہ؟ ایمان کی طاقت۔ ہم تو ایمان کے فضیلتیں بیان کرتے رہ گئے اور وہ ایمان کی حقیقت تک پہنچ گئے۔ ہاں جی، یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی لاج رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی نتیجے کی پرواہ نہ کیجیے، کہہ دیجئے تم کو کیا کرنا ہے کر لو، کتنا غصہ نکالنا ہے نکال لو۔ اسلام اور اہل اسلام کا بال بھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں؟ ایک بات یاد رکھو، قربانی میں برکت ہے۔ دنیا میں جس کی بھی قربانی ہوتی نا، وہ تعداد کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی چھوٹی۔ ہیں جی، بچپن سے بالا منڈا رہے، بالا پھر آ رہے نہیں آ رہے، پہلے سے زیادہ آ رہے۔ اور جی، بکرے ہر سال اربوں خربوں ذبح ہوتے ہیں، نسل ختم ہونا نا، لیکن اور بڑھتے ہیں۔ جو جانور کی قربانی ہوتی ہے نا، اس کی تعداد بڑھتی۔ اللہ کا اصول ہے، قربانی میں برکت ہے، بڑھوتری ہے۔ برکت بولے تو بڑھوتری، اللہ اور اضافہ فرماتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ایمان والو اگر تم کو کوئی مصیبت، تم کو کوئی راحت پہنچتی ہے، ان کو بہت برا لگتا ہے، انہوں جیت کے کیوں آ رہے، ہاں جی، انہوں ترقی کیوں کر رہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم پہ کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔
اب اس کا تقاضا یہ تھا ایمان والوں کو بہت غصہ آ جانا چاہیے. اللہ نے فرمانا تم ٹینشن نہ لے ہو، تم صبر کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، تو ان کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بس دو کام کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری. حرام سے بچو، حرام خوری سے، حرام کاری سے تم بچو. پوری دنیا بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، اللہ کا وعدہ ہے. اور ہمارے سے صبر نہیں ہوتا، جلدی اچھل جاتے اور پھر مار کھا جاتے. ہے جی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ احاطہ کرنے والا ہے. اللہ وقت پہ ان کو سزا دے گا. اس کے بعد سنو ان آیتوں کا شان نزول. مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور مدینے میں عرب کے 2 قبیلے آباد تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج. اب یہ عربوں کی یہودیوں سے بڑی دوستی تھی، قدیم دوستی تھی دونوں میں. یہاں تک کہ اسلام آ پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. ان عربوں نے اسلام کی حقانیت اور حضور کے اخلاق کو بڑے قریب سے دیکھا، متاثر ہوئے، اور یہ عرب جو بت پرست تھے ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. اب چونکہ یہودیوں سے پرانی دوستی تھی تو یہ عرب اوس اور خزرج، جسے انصار مدینہ کہتے ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے یہودی دوستان بھی مسلمان ہو جانا ہے. بھائی جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اچھا، ادھر حال یہ تھا عربوں کے مسلمان ہونے سے یہودی بڑے ناراض ہو گئے. تو بظاہر انہوں نے پالیسی کے تحت کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن اصل مقصد تھا اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ. جیسے کہ اندر کے استر کا کپڑا دونوں مل کر ایک جان ہوتے ہیں، کیا اس طرح سے زیادہ گھسو مت، ذرا فاصلے سے رہو. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا کچھ منظر پیش فرمایا. جنگ احد ہوئی،
شوال سن 3 ہجری میں. اس سے پہلے رمضان سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہو چکی تھی. جنگ بدر میں اللہ کی مدد آئی اور ایمان والے کافروں پر غالب آ گئے اور ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. بڑی ذلت اٹھانی پڑی اور ناکام نامراد ہو کر وہ واپس لوٹ گئے. بڑا نقصان ہوا تھا ان کو. تو جو بچے کچے تھے انہوں نے ابو سفیان سے کہا جو مالی قافلے نے نفع کمایا ہے وہ تمام اہل اسلام کے خلاف استعمال ہونا چاہیے. چنانچہ بڑی تیاریاں ہوئی اور ابو سفیان کی سرکردگی میں تقریباً 3000 کی فوج مکے سے روانہ ہوئی انتقام لینے کے لیے بدر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینے سے باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. تو جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ باہر میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اچھا، پرانے لوگ وہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر ہم مقابلہ کریں گے. اس کی وجہ سے ہمارے جو گھر ہیں وہ محفوظ رہیں گے، ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر باہر جائیں گے تو کہیں یہ یہودی جو دشمن ہیں یہ ہمارے گھروں پہ حملہ نہ کر دے. اچھا، اتفاقاً حضور کو بھی یہ رائے پسند تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے. اچھا، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے بھی یہی رائے پیش کی، لیکن جو جذباتی تھے صحابہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے باہر نکل کر جنگ کریں گے. بس کسی ایک بات پر اتفاق نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غصے ہی میں تھے، اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور حضور نے جنگی لباس پہنا، ہتھیار لگائے اور باہر آئے. زرہ بختر پہنی، ہیلمٹ پہنی، تلوار لگائی اور اس طرح حضور باہر آیا. اب جو صحابہ نے اصرار کیا تھا باہر چل کے لڑیں گے، ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں معاف کر دو، آپ جیسے ارشاد فرمائیں گے ہم تیار ہیں. حضور نے فرمایا جب نبی ہتھیار لگا لیتا ہے اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد حضور صبح ہی صبح 1000 کا لشکر لے کر نکلے. اچھا، اتفاقاً ان میں منافقین بھی تھے. منافق سمجھتے نا، دوغلے، دل میں کفر تھا اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے.
محض دھوکہ دینے کے لیے ساتھ میں آ گئے تھے۔ جب اسلامی لشکر راستے میں ایک جگہ تک پہنچا، مقام شوط پر، تو منافقین کے سردار نے کہا چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، اور 300 آدمیوں کو لے کر وہ لشکر سے نکل گیا۔ یہ پہلا بڑا نقصان تھا ایمان والوں کہ پہلے تو جو ہے مشرکین کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، ایمان والے 1000 تھے، پھر 1000 میں سے بھی 300 کم ہو گئے، اور یہ منافق کی وجہ سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو 700 صحابہ تھے ان کو لے کر چلے۔ حضور کی زبان پر یہ دعا تھی، اللہم بک اصول وفیک اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جنگ کرتا ہوں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز۔ چنانچہ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے قریب جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ دشمن پیچھے سے وار نہ کرے، اور حضور نے 50 تیر اندازوں کو، جو تیر چلانے کے ماہر تھے، ان کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جسے شیخین کہتے ہیں، ابھی بھی وہ پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس پر بٹھا دیا کہ اگر دشمن اس جانب سے آئے تو ان کو تیروں سے روک دے، اور ان کو نصیحت فرمائی کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اچھا، ادھر مکے کے کافر جب نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، تقریباً 14 عورتیں بھی تھیں جو اپنی فوج کو جوش دلاتی تھی اور یہ اشعار پڑھتی تھی، اور آگے آگے ہندا تھی، ہندا بہت ڈینجر عورت۔ خیر بعد میں ایمان لائیں فتح مکہ کے دن، اور ایمان ان کا بڑا بہتر رہا اور ایمان ہی پہ خاتمہ ہوا، لیکن کفر کی حالت میں بہت ڈینجر تھی۔ تو ہندا سب سے آگے، اور وہ دفوں کو دف بجاتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے آگے آگے تھی، پیچھے لشکر تھا، اشعار پڑھ رہی تھی، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق وامق۔ مطلب یہ تھا اگر تم مقابلے پہ ڈٹے رہو اور فتح پا جاؤ
تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑ لی، پیٹھ پھیر دی، تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ جذبات دلاتی تھی سپاہیوں کو جنگ پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی 700 صحابہ رہ گئے تھے، حضور ان کو جنگ کے مورچوں پہ مقرر کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ اے نبی ایمان والوں کو جنگ کی جگہوں پہ بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، آگے فرمایا کہ تم میں سے دو جماعتیں بزدل ہو گئی تھی۔ یہ دو قبیلے کے لوگ تھے، جو ایمان والوں کے ساتھ آ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کافروں کے لشکر کی تعداد 3000 ہے اور فل تیاری کے ساتھ ہیں، جبکہ ایمان والوں میں 1000 کی تعداد پہلے کم تھی، اس میں بھی عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 آدمی کو وہاں سے علیحدہ کر کے لے گیا تھا۔ ہمت حوصلہ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، وہ وقت یاد کرو جبکہ تم میں سے دو جماعتوں نے، دو قبیلوں نے بزدلی کا ارادہ کر لیا تھا کہ اپن بھی جو ہے واپس چل جائیں گے۔ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا کارساز تھا، اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اور بعد میں پھر ان کے دل میں حوصلہ پیدا ہوا، اور پھر وہ ثابت قدم رہے۔ اب یہ دو قبیلوں کو لوگ طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ تمہاری بزدلی قرآن پاک میں بیان ہو گئی، اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، تو تمہاری بزدلی کا ذکر مسلمان پڑھیں گے۔ وہ جواب میں کہتے کہ ہاں یہ تو بات ہے، لیکن آگے یہ بھی تو اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا کارساز بن گیا، اللہ نے ان کو پھر حوصلہ دیا۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں خود حوصلہ دیا، تو یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہو گئی، ہمارے لیے اب کوئی عار کی بات نہیں ہے۔
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس کے بعد پھر جنگ بدر کا حوالہ دیا کہ جنگ بدر میں بھی تعداد بہت کم تھی نا، لیکن ثابت قدم تھے ایمان والے اور اللہ پہ توکل تھا۔ اللہ نے بدر میں ان کی مدد فرمائی۔ تو احد میں بھی اگر ثابت قدم رہو گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، حال یہ کہ تم بے سر و سامان تھے، دشمن کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں تھی، محض اللہ نے اپنے کرم سے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ تو اللہ کے اس احسان کو ماننا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت تیرے نام لیوا کہ میں لے کر آیا ہوں، یا اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر رہتی دنیا تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ حضور کے لیے بدر میں انصار مدینہ نے ایک سائبان بنایا تھا، جھونپڑی کے جیسے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا میں مصروف ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو رہتی دنیا تک کوئی زمین پر تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور اتنا روئے آپ کہ آپ کے کاندھوں پر جو چادر مبارک تھی وہ بار بار سرک کے گر جاتی تھی۔ اس وقت آپ کا پہرا دے رہے تھے ابو بکر صدیق تلوار لیے ہوئے کہ کوئی کافر حضور کی طرف بڑھنے نہ پائے۔ تو ابو بکر صدیق کو حضور کا اس طرح الہا و زاری کرنا بڑا متاثر کر گیا۔ جب چادر کاندھوں سے سرک کے گر جاتی، ابو بکر آگے بڑھ کر چادر اٹھا کر کاندھے پہ ڈالتے، آخر ابو بکر سے رہا نہیں گیا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اب بہت رو چکے، گڑ گڑا چکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے اچانک دعا سے فارغ ہوئے مسکراتے ہوئے اور کہا ابو بکر لو اللہ کی مدد آ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھو جبرائیل فرشتوں کی فوج کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ کہا وہ دیکھو میکائیل ایک فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ آ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تقول للمؤمنین، وہ وقت یاد کرو اے نبی
جب آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ اچھا، ادھر ایک افواہ پھیل گئی، پہلے تو دشمن 3 گنا زیادہ، 4 گنا زیادہ، ہاں جی، 7 چوک 28، مسلمانوں کی تعداد احد میں صرف 700 اور دشمن کی تعداد 3000، یعنی 4 پٹ زیادہ۔ پھر اس پہ افواہ پھیل گئی کہ ایک قبیلے کے لوگ مشرکین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمان خوفزدہ ہو گئے کہ پہلے یہ چتے زیادہ ہیں اور ان کی مدد کو اور آ رہے ہیں، اب کیسا ہونا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ اللہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اگر دشمن تم پر اچانک حملہ کر دے اور ان کی کمک بھی آ جائے، کوئی بات نہیں، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتے اتار کر، اور وہ فرشتے نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ایسے ہر فوج کا نشان رہتا نا، یونیفارم، تو فرشتے 5000 آسمان سے اتریں گے یونیفارم میں۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا وہ افواہ غلط تھی، تو پھر 5000 فرشتوں کی مدد کا جو وعدہ تھا نا، وہ دشمن کی کمک پر تھا۔ دشمن کی مدد کے لیے اور قبیلے والے آ رہے تھے، آئے تو 5000 بھیجیں گے، نہیں آئے تو کینسل۔ تو 5000 فرشتوں کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کینسل ہو گیا، کیونکہ دشمن کی مدد نہیں آئی اور وہ افواہ غلط ثابت ہوئی۔ ہاں، پہلے کی خوشخبری 3000 فرشتوں کی باقی رہی، 3000 فرشتے آئے۔ فرشتے گھوڑوں پر سوار تھے، امامے باندھے ہوئے تھے، شملے، جیسے ایک فوج رہتی، دیکھو شملے والی فوج، دیکھے ہی نہیں دیکھے تو، ہاں جی، گھوڑ سوار فوج جو رہتی نا، پگڑیاں، اور اتنا بڑا ترا رہتا ان کو۔ تو فرشتے بھی جب بدر میں آئے تھے، ان کے سر پر امامے تھے، گھوڑوں پہ سوار۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم تھا کہ تمہارے کو لڑنے کے واسطے نہیں بھیج رہے، کیونکہ ایک فرشتہ ہی سب کے لیے کافی تھا، کیونکہ قوم لوط کی ایک بستی صدوم پر جب اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا تو جبرائیل نے حکم خدا سے ایک پر کا نوک وہ شہر کے نیچے ڈال کے اس کو اٹھایا تھا، آسمان کے قریب لے جا کے پلٹی ماری تھی اور زمین میں دھنستا چلا گیا تھا۔ تو ایک فرشتہ کافی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا
کہ تم لوگ صرف ہمت دلاؤ ایمان والوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بس ایمان والوں کو حوصلہ دلاؤ. جب کوئی طاقتور ساتھ میں ہوتا نا، انہیں نہیں بھی لڑا تو اس کو دیکھ کے قوت آ جاتی. اور اگر کوئی بھی ساتھ نہیں رہا نا، اکیلا آدمی ہمت ہار جاتا. تو فرشتے محض ان کی ہمت بڑھانے کے لیے آئے تھے. فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، 5000 فرشتوں کی جو خوشخبری دی گئی تھی، یہ محض تمہارا دل رکھنے کے واسطے ہے، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. یہ محض خوشخبری تھی تمہارے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو بس اللہ ہی کی جانب سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ مدد کرے، پوری دنیا مل کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو معمولی چیز بھی نقصان پہنچا سکتی. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنگ بدر میں فرشتوں کی رجمنٹ بھیجنے سے مقصد یہ تھا کہ ان ظالموں کو سزا دی جائے اور ان کی جڑ کاٹ دی جائے، ان کی طاقت کا ایک حصہ تباہ کر دیا جائے. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کیا جائے. جیسے بدر میں 70 بڑے بڑے سورما مارے گئے، ان میں سے بعض تو اکیلا 500 کے مقابلے میں ہوتا تھا، اتنے بہادر. ابو جہل جیسا ترم خاں معمولی بچوں سے مارا گیا. یہ تھی ان کے لیے ذلت. دیکھو، برابر سے انسان ہار جائے نا، افسوس نہیں ہوتا، اور کمزور سے ہار گیا نا، بہت افسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے جو ہے کفر کے سرغنوں کو بدر میں ذلیل کر دیا. فَيَنْقَلِبُوا خَائِنِينَ، آخر وہ رسوائی کے ساتھ لوٹ گئے. اس کے بعد پھر جنگ احد کے متعلق چند جھلکیاں پیش کی جا رہی. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو گئے. ان کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب تھا، یہ غلام تھا. حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں ہندا کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا. تو ہندا نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے باپ کے قاتل حمزہ کو ضرور قتل کروں گی. چنانچہ اس نے وحشی بن حرب کو اس پر آمادہ کیا، اگر تو میرے باپ کے قاتل حمزہ کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں تجھے آزاد کیا جائے گا. حبشی لوگ جو ہے نیزہ چلانے میں بڑے ماہر ہوتے تھے. تو
وحشی نے اپنا نیزہ خنجر زہر میں بجھایا، زہر میں ڈبایا کہ اگر دھار سے نہیں تو زہر سے تو مر جانا۔ اور وہ احد میں حضرت حمزہ کو تلاش کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ اتنے بہادر تھے، جس طرف جاتے تو دشمن بھاگ جاتا تھا۔ اسی طرح دشمن کا پیچھا کرتے کرتے پہاڑ کے اس جانب چلے گئے۔ وحشی ان کے انتظار میں کمینگاہ میں چھپا ہوا ہے کہ پلٹ کے آئے تو وار کر دو۔ حضرت حمزہ جیسی واپس پلٹ کے آئے، اس نے نیزہ اٹھا کے جو مارا ہے سیدھا ان کے ناف میں سے گزر گیا، اور حضرت حمزہ ایک دم لڑکھڑائے۔ بہت طاقتور تھے، لیکن زہر کے آگے طاقت کچھ کام نہیں آتی، یاد رکھو۔ زخم کی وجہ سے طاقتور آدمی بچ سکتا ہے، لیکن زہر کی وجہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور پہلے زمانے کے زہر بہت ڈینجر ہوتے تھے، اکثر اپنے دشمنوں کو زہر کے ذریعے مارتے تھے۔ تو اس نے جو نیزہ مارا آپ کے ناف میں، آپ لڑکھڑا گئے، پھر سنبھل نہ سکے اور گر پڑے۔ پھر کیا تھا؟ وحشی نے جا کر ہندا کو اطلاع دی۔ ہندا دوڑی ہوئی آئی اور اتنی غصے میں تھی، حضرت حمزہ سے خار کھائے ہوئی تھی۔ اس نے پھر حضرت حمزہ کی ناش کو اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ آپ کی آنکھیں نکال دی، ناک کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، آپ کی انگلیاں کاٹ دی، اور آپ کی انگلیوں کو ایک رسی میں باندھ کر اپنے گلے میں ہار کی طرح سے پہنا۔ پھر بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انتقام کی آگ بجھی نہیں۔ اس نے خنجر سے آپ کا سینہ پھاڑا اور پھر اندر سے کلیجہ کاٹ کے نکالا اور اس کو اپنے دانتوں میں چبایا۔ نگلنا چاہتی تھی لیکن عورت تھی، ہمت نہ کر سکی، اسے تھوک دیا اور کہا آج میں نے اپنے باپ کا انتقام لیا۔ اور اب بہت ڈینجر تھے وہ تو، اللہ کے نبی کی تعلیمات و صحبت نے ان کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا تھا کہ اللہ نے عرش سے ان کے لیے سلام بھیجے، ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ وہ لوگ جو جانور سے بھی گئے گزرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی صحبت، آپ کی تعلیم نے ان کو فرشتوں سے بھی افضل کر دیا۔ اس کے بعد اصل میں یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ، وہ مین جو پوائنٹ تھا، شیخین کی پہاڑی پہ حضور نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا کہ پیٹھ کی جانب سے حفاظت ہو اسلامی فوج کی۔ لیکن جب شروع میں ایمان والوں نے جو حملہ کیا ہے، کافروں کے قدم اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں نے ان کا جو چھوڑا ہوا مال تھا وہ لینا شروع کر دیا، جسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ ان کے ہتھیار، ان کے پیسے، کیونکہ وزن ہوتا تھا نا تو بھاگنے میں ذرا رکاوٹ ہوتی تھی، وہ اتار کے پھینک کے بھاگتے تھے۔ اب مال غنیمت چننا شروع کر دیا۔ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں تیر انداز،
انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن کو شکست ہو گئی اور ہم جنگ جیت گئے، اب اوپر رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ ان میں سے اکثر نے کہا ہم بھی نیچے اتر کے مال غنیمت لیں گے۔ ان کے جو امیر تھے عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے منع کیا، ان کا خبردار کوئی نہیں اترے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا چاہے ہم جنگ جیتے یا ہاریں، یہاں سے یہ مورچہ نہ چھوڑنا، نہیں اترنا۔ لیکن اکثروں نے کہا حضور کا حکم محدود تھا، جب ہم جنگ جیت گئے فیصلہ ہو گیا، اب رہ کے کیا فائدہ ہے اوپر؟ نہیں مان کے اتر گئے، صرف 12 آدمی اوپر رہ گئے اپنے امیر کی بات مان کر، باقی اتر گئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے جنگ میں آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور جنگ کا بڑا ماہر، ان کی نظر شروع ہی سے احد پہاڑ کے وہ شیخین کی پہاڑی پر تھی، اور انہوں نے تسلیم کیا تھا واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ہی نہیں ہے بلکہ ماہر ترین جرنیل ہے فوج کے، کیونکہ مین وہ مورچہ تھا جس کے قبضے میں رہا وہ جیت جائے گا۔ تو خالد بن ولید کی نظر اس مورچے پر تھی، جب اس کو خالی ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے رسالے کے ساتھ، رسالہ کہتے ہیں گھوڑ سوار فوج، خالد بن ولید کے ساتھ تقریباً 200 مشرکین اپنے گھوڑوں کو احد پہاڑ کا پورا چکر کاٹ کر پیچھے سے اس پہاڑ پہ چڑھ گئے اور حملہ کر دیا۔ اب 12 صحابہ نے مقابلہ کیا جس میں وہ سب شہید ہو گئے۔ پھر یہ مشرکین اوپر سے نیچے اترے، ایمان والے بھاگنے والوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اب یہ لوگ پیچھے سے آ گئے اور اعلان کیا بھاگنے والوں کو کہ پلٹ کے وار کرو، ہم پیچھے ہیں۔ وہ مشرکین جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا اپنی فوج کے لوگ پیچھے ہیں، انہوں نے پلٹ کے وار کیا۔ اب مسلمان دونوں کے بیچ میں پھنس گئے، اب دونوں طرف سے ان پہ وار ہو رہے ہیں، اب جان بچانے کے لیے بھاگے۔ اللہ نے وہ منظر بھی پیش کیا کہ ایمان والو تم آگے بھاگ رہے تھے، اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد، پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم، پیچھے سے اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے۔ الی عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندو یہاں آ جاؤ میرے پاس، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنے میں شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے رہے سے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ بعضوں نے کہا کہ جس کے لیے جینا چاہتے تھے وہی نہ رہے تو اب جی کے کیا فائدہ، بے تحاشا فوج میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ بعضوں نے کہا جن کے لیے مرنا چاہتے تھے وہی نہ رہے تو اب مر کے کیا فائدہ، وہ میدان جنگ چھوڑ دیے۔ اس طرح سے بہت سخت نقصان پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دشمن نے، ابن قمیہ، اس نے بڑا بھاری پتھر حضور کے چہرے پہ مارا، تو آپ کی جو ہیلمٹ تھی تو اس میں کڑیاں تھی، کڑیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں ہیلمٹ میں، تو وہ کڑیاں حضور کے رخسار میں دھس گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے یہ 2 دانت نیچے کے وہ ٹوٹ گئے،
شہید ہو گئے، چہرے مبارک لہو لہان ہوا، اتنا خون تھا آپ کے چہرے پر کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اور حضور ہیں کہ خون زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، کیونکہ حضور جانتے تھے جو قوم اپنے نبی کا خون بہاتی ہے، زمین پہ نبی کا خون کا خطرہ گر جاتا ہے، اس قوم پہ اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ میری امت پر عذاب آئے۔ بھئی امت میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی حضور کی امت ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان امت اجابت ہے اور غیر مسلم حضور کی امت دعوت ہے۔ مسلمان امت اجابت بولے تو قبول کرنا، جنہوں نے حضور کی دعوت قبول کی وہ مسلمان حضور کے امتی، اور کافر وہ بھی حضور کی امت ہے، جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے ان کو دعوت دینا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری نبی کے بعد امت پہ آتی ہے کہ غیر ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے میری امت پہ عذاب آئے۔ حضور نے فرمایا، حضور کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی ہی کو زخمی کر دیتی۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے بندوں کے بارے میں ایسا ایکشن لینے کا۔ اب دیکھو عجیب شان ہے، یہ امت بھی عجیب ہے۔ دیکھو جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، نبی اللہ کو مناتے ہیں، اللہ میری امت ہے، اللہ میری امت ہے معاف کر دے۔ اب جلال نبی کو آ گیا، حضور کو غصہ آیا، اللہ نے فرمایا زیادہ غصہ نہ کرو، ہوں گی امت تمہاری لیکن بندے تو میرے ہیں نا، آپ کو کوئی حق نہیں بد دعا کرنے کا، یہ میرے بندے ہیں، میں چاہوں تو معاف کر دوں، میں چاہے تو خود عذاب دوں کیونکہ یہ ظالم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ امت دو رحمتوں کے بیچ میں ہے، ایک طرف نبی رحمت للعالمین ہے تو دوسری طرف رب ارحم الراحمین ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو دونوں رحمتوں سے بھی محروم ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت سے بھی محروم ہو گیا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو تلاش کرو اور زخمیوں کو تلاش کرو۔ ادھر جو ہے ابو سفیان حضور کو ڈھونڈتے ہوئے نکلا۔ ابن قمیہ نے جا کر کہا تھا میں نے خود محمد کے چہرے پہ پتھر مارا، اب وہ نہیں رہے دنیا میں، اور شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو ابو سفیان حضور کو تلاش کرتے ہوئے احد پہاڑ پر پہنچا۔ صحابہ حضور کو پہچاننے کے بعد لے کر احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے تھے۔ احد پہاڑ پر تو خالی یہ کچھ نہیں ہے، 7 میل کا پہاڑ ہے، وہ سلسلے کا نام ہے احد۔ اس میں سے ایک چوٹی پر حضور کو لے کر صحابہ چڑھ گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے حضور کو اپنے کاندھے پہ لے کر احد پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، محفوظ جگہ پہ بٹھایا۔ صحابہ کو جب پتہ چلا تو صحابہ بھی حضور کے قریب پہنچ گئے
تو ابو سفیان اس چوٹی کے دامن میں پہنچ کر اس نے آواز لگائی. اس نے کہا کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ صحابہ نے جواب دینا چاہا، حضور نے فرمایا خاموش، جواب مت دو. پھر اس نے کہا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش. اس نے کہا کیا تم میں عمر ہے؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو، جواب مت دو. جواب دیے تو ان کے لوگ پھر اوپر چڑھ کے تکلیف پہنچائیں، کیونکہ صحابہ زخمی تھے نا، مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ تینوں مارے گئے. تب حضور نے عمر سے کہا عمر جواب دے. عمر نے کہا کہ اللہ کے کرم سے تینوں باحیات ہیں، ابھی تیرے کو سزا دینے کے لیے باقی ہیں. تب ابو سفیان نے جیت کی خوشی میں نعرہ لگایا. اس نے کہا اعلو حبل. حبل ان کا سب سے بڑا بت تھا جو کعبے کے دروازے کے اوپر ایک راڈ میں نصب تھا. تو اس نے نعرہ لگایا ابو سفیان نے اعلو حبل، حبل کی جے ہو. حضور نے عمر سے کہا جواب دے. عمر نے کہا رسول اللہ کیا جواب دوں؟ حضور نے فرمایا کہہ اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. پھر ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا اور اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری دیوی عزا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے عمر سے کہا جواب دے. عمر نے کہا رسول اللہ کیا جواب دوں؟ کہا اس کو جواب دے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا خیر، یہ آج یہ بدر کا بدلہ تھا. اس سے پہلے سال تم جیتے اور اب کے سال ہم جیتے، ابھی فائنل باقی ہے، دونوں ٹیمیں برابر ہیں نا. ابو سفیان نے کہا آئندہ پھر مقابلہ ہوں گا تمہارا ہمارا بدر صغریٰ پہ. یعنی اس نے چیلنج دیا. حضور نے فرمایا جواب دے، یہ چیلنج ہمیں منظور ہے. چنانچہ حضور اس تاریخ پہ بدر صغریٰ کے مقام پہ پہنچے تھے فوج کے ساتھ، لیکن ابو سفیان ڈر کے مارے نہیں آیا، کیونکہ 2 جنگوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا. جنگ بدر میں تو ایمان والوں کی طاقت کا، اور احد میں ابو سفیان جانتا تھا کہ احد میں فتح ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر وہ تیر انداز اس پہاڑ سے نہ اترتے تو مشرکین جنگ احد نہیں جیت سکتے تھے. اس لیے ابو سفیان کے دل میں ڈر پیدا ہوا اور وہ وہاں نہیں پہنچا، بلکہ دوسروں سے کہلوایا کہ ہم آ کے چلے گئے، تم ہی دیر سے آئے. جھوٹے باتیں. ہاں جی. اس طرح سے اللہ نے ایمان والوں کو فتح مبین عطا فرمائے. اچھا، شہداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے تھے. حضور کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ، آپ کے چچا کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے
آپ دیکھ نہیں سکیں گے. ان کا مصلح کیا گیا ہے، یعنی چہرے کی شناخت مٹا دی گئی. لہذا حضور آپ دیکھ کر تاب نہیں لا سکیں گے. اچھا، اس جنگ میں حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کو جب اطلاع ملی ان کے بھائی حمزہ شہید کر دیے گئے، تو وہ اپنے بھائی کی نعش دیکھنے کے لیے چل پڑی. اللہ کے رسول کو جب اطلاع ملی کہ پھوپھی اپنے بھائی حمزہ کی نعش دیکھنا چاہتی ہیں، حالانکہ ان کی نعش دیکھنے کے قابل نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکیں گی پھوپھی، تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے زبیر ابن العوام، حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہونا، صفیہ کے بیٹے، تو حضور نے ان سے فرمایا اپنی اماں کو روکو، جانے مت دو، عورت ذات ہے، اپنے چہیتے بھائی کی بگڑی ہوئی نعش دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے. حضور کی پھوپھی جو تھی نا صفیہ، ہائٹیڈ تھی، بڑی قوت والی. حضور کا پورا خاندان ہی ہائٹیڈ تھا، اونچے پورے. حضور کے خاندان والوں میں اگر کم قد والے کوئی تھے وہ حضرت علی تھے، ورنہ پورے حضور کا خاندان ہائٹیڈ، خوبصورت، گورے پان، بڑے روب داب والے. حضور کی پھوپھی ایسی ہائٹیڈ تھی. تو ان کے بیٹے زبیر تو حضور نے فرمایا اپنی اماں کو روکو، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی نعش دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، دیکھ نہیں سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں. چنانچہ زبیر دوڑے آئے، کہا اماں نکو جا آگے، اٹھا کے ایک ہاتھ مارا الٹا، کہا ہٹ، میں تو جاؤں گی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے. زبیر نے کہا اماں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. یہ کہتے ایک دم رک گئی. یہ تھی اطاعت رسول. صحابہ نے حضور کی اطاعت میں اپنے جذبات کو قربان کیا کہ اپنے حقیقی پیارے بھائی کو دیکھنے کی تمنا اور صدمہ اس جذبے کی طرف سے جا رہی ہیں. بیٹے نے روکا تو اٹھا کے مارا ہاتھ الٹا، کہا ہٹ، میں اپنے بھائی کی ناچ دیکھنے کو جا رہی. لیکن زبیر نے کہا اماں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. حضور کا نام آتی ایک دم رک گئی، قدم رک گئے. کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے ان کا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے. بہرحال اپنے بھائی کے لیے کفن لے کر گئی تھی، وہ 2 چادریں لے کر گئی تھی بھائی کے واسطے. لیکن ایک اور صحابی تھے جو شہید ہوئے، ان کے لیے کفن نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا ایک کپڑا اس صحابی کو دے دو جن کے پاس کچھ بھی نہیں. اب سوال یہ ہے ایک کپڑا بڑا ایک چھوٹا تھا، اب بڑا کس کو دینا، چھوٹا کس کو؟ حضرت حمزہ ہائٹیڈ تھے، قرآن اندازی ہوئی تو بڑا کپڑا وہ صحابی کے نام پہ نکلا. یہ ایثار تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
یہ صحابہ کی صفت تھی، اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ناش جو دیکھی، حضور برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کی کوئی بہت چہیتی شخصیت ہوتی ہے نا، اس پر جو اس کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضور کے بڑے چہیتے چچا تھے یہ، ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، ایک عورت سے دودھ پیا تھا دونوں نے، 2 سال کا فرق تھا صرف، 3 رشتے تھے حضرت حمزہ سے حضور کے، والد کی طرف سے چچا ہونا، والدہ کی طرف سے خلیر بھائی ہونا، کیونکہ حضرت حمزہ کی اماں حضرت حالہ اور حضور کی اماں حضرت آمنہ دونوں حقیقی چچیری بہنیں تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ ماں کی طرف سے خلیر بھائی تھے۔ اور تیسرا رشتہ، دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا تھا، تو دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ تو حضور کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس وقت حضور نے قسم کھائی تھی اور کہا اپنے چچا کی طرف خطاب کرتے ہیں، میرے چچا، اللہ کی قسم، آپ کے دشمن نے جس طرح آپ کے چہرے کو بگاڑا ہے، میں 70 دشمنوں کا یہی حال کروں گا۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی، اتنا ڈینجر ایکشن لینے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے بندے، میں چاہوں تو ان کو معاف کر دوں گا اور میں چاہوں تو ان کو عذاب خود دوں گا۔ آپ بد دعا کرنے والے ہوتے کون؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، حضور غضبناک ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ تو ظالم ہے یقیناً، ان کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ کو تو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، آپ کی طرف سے بد دعا کیسی ہے؟ حضور کو منع کیا گیا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا، جب جو ہے جنازے تیار ہو گئے شہداء کے، ایک بات یاد رکھو، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، بس کفن دے کر نماز پڑھی جاتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے، تاکہ وہ روز محشر اللہ کے حضور اسی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ ان سے خون بہہ رہا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے چچا کا جنازہ لایا جائے۔ چچا کا جنازہ رکھا گیا، حضور نے نماز پڑھائی، پھر حکم دیا ایک ایک جنازہ لایا جائے۔ چچا کا جنازہ وہیں رکھا رہا اور ایک ایک شہید کا جنازہ وہاں لایا گیا، حضور نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی اپنے چچا سے انتہائی محبت کا اندازہ لگاؤ اور چچا کے بلند درجے کا اندازہ لگاؤ کہ حضور نے اس دن اپنے چچا کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا بہت یاد آتے تھے،
چچا کا جو قاتل تھا وحشی، جب مکہ فتح ہوا تو مکے سے بھاگ گیا ملک شام، اس سے خطرہ تھا اگر پکڑا گیا تو میری خیر نہیں۔ آخر اللہ نے اس کو بھی ہدایت سے نوازا، اس نے بہت کنڈیشن لگائی اور پھر ایمان لایا۔ حضور نے اس سے فرمایا وحشی تو نے بہت شرطیں لگائی، اب میری بھی شرط سن لے۔ حضور نے پہلے پوچھا بتا تو نے میرے چچا کو کیسا قتل کیا؟ اس نے جو منظر کشی پیش کی حضور رو دیے۔ حضور نے فرمایا وحشی اگر تجھ سے ہو سکے تو میرے سامنے مت آنا، جب تو مجھے سامنے نظر آتا ہے تو میری آنکھوں میں میرے چچا کا چہرہ گھوم جاتا ہے۔ لہذا وحشی پیچھے بیٹھتے تھے، باقی صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، وحشی پیچھے۔ وحشی نے سوچا کبھی نہ کبھی تو آتے جاتے آمنا سامنا ہو ہی جائے گا اور میری وجہ سے حضور کو تکلیف ہوں گی، اس لیے وہ وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے تک وہیں پہ رہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ مسیلمۃ الکذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا اور وہ جنگ بڑی شدید ہوئی جس میں 300 سے زیادہ حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ وحشی کو پتہ چلا، وحشی محاذ جنگ پہ پہنچے۔ مسیلمۃ الکذاب کو ٹارگیٹ بنایا اور اس کے بعد وہی نیزہ زہر میں بجھا ہوا۔ جب مسیلمۃ الکذاب اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر فرار ہونے لگا، اٹھا کے جو مارا ہے الٹ کے گرا اور مسیلمۃ الکذاب کی موت واقع ہو گئی، رات ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ پھر اصل مر گیا تو پورے سپاہیاں ہتھیار ڈال دیتے تھے اس زمانے میں۔ رات ہوئی، وحشی نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں خواب میں، اور حضور وحشی کو دیکھ کر مسکرا رہے۔ لوگ تانا دیتے تھے وحشی کو، انت قاتل حمزہ، ارے وحشی تو حضرت حمزہ کا قاتل ہے نا؟ وحشی جواب میں کہتا وَأَنَا قَاتِلُ مُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ، بھول گئے میں مسیلمۃ الکذاب کا بھی تو قاتل ہوں، تلکا بتلکا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ میں نے سب سے بہتر کو بھی قتل کیا اور سب سے بدتر کو بھی میں نے قتل کیا، تلکا بتلکا، یہ معاوضہ ہو گیا، بدلہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ سود بولے تو پہلے زمانے میں بیاج بولتے تھے اس کو، ہاں جی، اور اب کے زمانے میں انٹرسٹ، ہاں جی، انٹرسٹ کمپنی کا ہو یا بینک کا ہو، سود ہے، حرام۔ اللہ نے فرمایا خبردار ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا۔ عرب میں سود کا یہ دستور تھا کہ پیسے دیتے تھے کہ اتنے پیسے زیادہ دینا، سینکڑا یا ڈیوڑی سے دیتے تھے اور ایک مدت مقرر کرتے اتنے دن میں دینا۔
اگر بیچارہ نہیں دیتا نا تو پھر یہ اصل پہ بھی سود بڑھاتے تھے اور سود پہ بھی سود بڑھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں اضعاف مضاعفہ. اضعاف مضاعفہ کا مراٹھی ترجمہ کیا ہوگا؟ مراٹھی میں ترجمہ ہوگا چکری بیاج. ہاں جی، چکری بیاج بولے تو اگر بینک سے 100 روپے اٹھائے نہیں بھرے رہے تو موت سے پہلے پہلے ہزاروں میں آتا، وہ بڑھتے رہتا، رکتا نہیں. وہ بیاج کا سود کا جو میٹر رہتا نا انہیں بند نہیں ہوتا، میٹر کو پھوڑ کے پھینکنا پڑتا. یعنی ایک دم کلیئر ہو گئی تو ختم، نہیں کلیئر کرے رہے وہ بڑھتی رہتا. تو اس طرح سے عرب میں سود کا رواج تھا. اللہ نے فرمایا خبردار سود مت کھاؤ، کیونکہ روزی حلال ہوں گی نا تو عمل نیک کرنا آسان ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بچو جہنم کی آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر.